آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص سورت سورہ التین کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کی 95ویں سورت ہے، اور بھلے ہی یہ ایک چھوٹی سورت ہے، لیکن یہ انسان کے وجود، اس کی عظمت اور اس کی کمزوریوں کے بارے میں ایک پوری داستان بیان کرتی ہے۔ اس صورت میں انسان کی پوری کہانی بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک سفر ہے، عزت کے بلند مقام سے پستی میں گرنے کا اور پھر ایمان کے ذریعے دوبارہ نجات پانے کا۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے کچھ بہت ہی خاص قسموں سے، اور یہ قسمیں اس لیے کھائی گئی ہیں تاکہ آگے آنے والے پیغام کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، کس چیز کی؟ انجیر اور زیتون کی، پھر کوہ طور کی۔ یاد ہے وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا؟ اور آخر میں اس پر امن شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ ان تمام چیزوں کی بہت گہری روحانی اور تاریخی اہمیت ہے۔ تو ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ اس سچائی کو سامنے لاتا ہے جس کے لیے یہ قسمیں کھائیں گئیں، اور یہی اس سورت کا آپ کہہ لیں مرکزی خیال ہے۔ اور وہ سچائی اس آیت میں ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو بہترین، سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے انسان کے مرتبے کا۔ تو یہ احسن تقویم ہے کیا اصل میں؟ کیا یہ صرف شکل و صورت کی بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک مکمل پیکج، یعنی انسان کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر ہر لحاظ سے بہترین صلاحیتیں دے کر بنایا گیا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ انسان کی اتنی اونچی شان بیان کرنے کے بعد اب اس کے گرنے کے امکان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آیت آتی ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، مطلب پھر ہم نے اسے پس سے بھی پستر حالت میں لوٹا دیا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ جب انسان اپنی ان بہترین صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا تو وہ بلندی سے سیدھا پستی کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ تو یہاں ہمیں انسان کے دو راستے دکھائے گئے ہیں۔ ایک طرف احسن التقویم کی بلندی ہے، یعنی سب سے بہترین بننے کا پوٹینشل، اور دوسری طرف ہے اسفل السافلین، یعنی سب سے نیچے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انتخاب خود انسان کو کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس گراوٹ سے، اس پستی سے بچا کیسے جائے؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ جی بالکل، سورت کا اگلا حصہ ہمیں وہی راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سب نہیں گرتے، ایک گروہ ہے جو اس سے بچ جاتا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں بلکہ ساتھ میں نیک عمل بھی کرتے رہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، پختہ ایمان اور اچھے کام، یہی وہ ڈھال ہیں جو انسان کو گرنے سے بچاتی ہیں۔ اچھا، تو ان لوگوں کے لیے انعام کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ایک ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ کبھی اس میں کمی آئے گی، نہ کبھی اس پر احسان جتایا جائے گا۔ یہ ایمان اور نیک اعمال کا ایک دائمی، ایک ابدی صلہ ہے۔ اب ہم سورت کے اختتام کی طرف آتے ہیں، جو بہت ہی طاقتور ہے۔ یہاں اللہ کے انصاف اور ہر ایک کے عمل کی جواب دہی پر بات ختم ہوتی ہے۔ سورت ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال پوچھتی ہے، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، یعنی یہ سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے بعد کہ انسان کو کیسے بنایا گیا، اسے کیا صلاحیتیں دی گئیں، اس سب کے بعد بھی کون سی چیز ہے جو تمہیں جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور پھر سورت اس آخری حتمی سوال پر ختم ہوتی ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم، سب سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ یہ سوال ایک جواب بھی ہے اور ایک دعوت بھی، کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے منصف کے انصاف پر بھروسہ کریں اور اپنے اعمال پر غور کریں۔